تو یہ رائٹ تو نہیں ہے. یعنی مراد یہ کہ یہ صحیح بات نہیں ہے. لیکن بہرحال اس کے اوپر بڑی استاذ آپ ہمیں سمجھاتی ہوتی ہیں کہ ہم نے اسلام کا ایک بیگ بنا رکھا ہے, جی جی اپنی مرضی کی چیز اس ٹائم پہ نکال لیتے ہیں. سم ٹائم آپ اسلام کے باقی سارے اصولوں کو فالو نہیں کر رہے ہوتے. ویری سوری, میں آپ کو بالکل ہٹ نہیں کر رہی ہوں, لیکن ایکچولی ایسا ہوتا ہے ہمارے خاندانی نظام میں کہ صرف الگ رہنے کو اسلام سمجھا جاتا ہے, باقی سارے اسلام کے اصول کبھی کنسیڈر ہی نہیں ہوتے. اور دس از اے ویری کامن پریکٹس. کل میں کچھ ٹین ایجرس کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی, بچیوں کے ساتھ, تو بات ہو رہی تھی کہ, اور خاندان میں ہی بیٹھے ہوئے تھے, تو بات ہو رہی تھی تو بچوں کو مطلب کہ آگے ان کے رشتوں کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ میں تو ایسی جگہ پہ شادی کروں گی جہاں پہ کوئی نہ ہو, لڑکا اکیلا رہتا ہو. میں کہا بیٹا ماں باپ خاندان, آپ کو پتہ ہے خاندان کے بغیر زندگی کیا ہوتی ہے؟ نہیں ٹھیک ہے مل لیں گے لیکن یہ تو نہیں ہے. میں بچوں کی سوچ کو اسٹڈی کرتی ہوں تو وہ جو خاندان تھا اس کو صرف یہ سمجھا دس از ناٹ اسلام. یہ ایک بہت بڑی کنفیوژن ہے کہ ہم نے صرف اکیلے رہنے کو اسلام سمجھ لیا, سیپریٹ رہنے کو, جبکہ بہت ساری اور ڈیفائنڈ چیزیں تھیں اس کے ساتھ جس کو خاندانی نظام میں سمجھنا ضروری تھا. تو یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے وہ اس ریفرنس سے کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لڑکیوں کی شادی ہوتی ہے, اچانک پتہ چلتا ہے کہ ویسے تو ٹھیک ٹھاک تھیں, جا کے شرعی پردہ شروع کر دیا. مجھے ایک خاتون کے بارے میں پتہ چلا کہ اس نے اچانک شرعی پردہ شروع کیا. میں نے کہا ان کی زندگی میں باقی چیزیں تو ایسی نہیں ہیں, تو وہ کیا چاہتی ہیں؟ تھوڑے دنوں کے بعد پتہ چلا کہ اس طرح سے میرے لیے سسرال میں رہنا تو ممکن نہیں ہے, اس وجہ سے یعنی میں چاہتی ہوں کہ ہمیں الگ کر دیا جائے کیونکہ میں شرعی پردہ کرتی ہوں. اچھا جب الگ ہو گئے اس کے بعد شرعی پردہ ختم ہو گیا, بالکل سب کچھ ختم ہو گیا. تو ہمیں یہ اپنی اپنی چوائس کی چیزوں کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے, بلکہ یہ دیکھنا چاہیے کہ کلی طور پر ہمیں کس طرح کا لائف سٹائل اختیار کرنا ہے. باقی یہ کہ معاشرت میں یہ اپنی جگہ پر ایسی بات نہیں ہے کہ جوائنٹ فیملی سسٹم کو اسلام کنڈیم کرتا ہے, ایسی بات بھی نہیں ہے. لیکن جو جوائنٹ فیملی سسٹم ہمارے یہاں ہے جس میں رائٹ نہیں دیا جاتا, جس میں کسی کی کوئی پرائیویسی نہیں, اسپیس نہیں, تو اسلام اس کو بھی پروموٹ نہیں کرتا. تو اسلام ہر کسی کی انڈیویجویلٹی کو, اس کی اسپیس کو, اس کی ذات کو اس کا رائٹ دینا چاہتا ہے. اگر ایک لڑکا اور لڑکی ایک گھر میں رہتے ہیں تو نیچرلی وہ ہسبینڈ وائف ہے, ان کو پراپر اسپیس تو چاہیے. اسپیس ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ بہت زیادہ اسپیس, مطلب یہ کہ ان کی پرائیویسی میں کوئی یعنی مداخلت نہ کرے, پھر مداخلت نہیں ہونی چاہیے. ان کے رائٹس اگر ان کا دھیان رکھا جائے تو پھر کسی کو بھی آئی تھنک یہ یعنی ضرورت نہیں پیش ہے جس پہ بڑی اوپن ڈبیٹ ہونی چاہیے, بہت اوپن ڈبیٹ ہونی چاہیے تاکہ اس کی جو مسکنسیپشنز ہیں اور جو اس کے رائٹس ہیں دونوں کو ریئلائز کیا جائے. جزاک اللہ خیر. جی نیکسٹ کوشچن. ہم نے ریسنٹلی لاسٹ ایئر KSA کا ٹرپ کیا. ویسے آپ جاتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے, مکہ مدینہ دیکھتے ہیں, واپس آ جاتے ہیں. ایک چیز جو بہت زیادہ سننے میں آئی جب ہم نے بہت ایکسٹینسولی ہر شہر میں گئے, لوگوں کے ساتھ ملے, ڈفرینٹ واک آف لائف کے, اور ایسے لوگوں کے ساتھ جو جنریشن ٹو جنریشنز وہیں پر رہتے تھے اور آلموسٹ عربز ہو چکے ہوئے تھے, اتنا زیادہ ان کے, اور جنہوں نے ان کے حلیے اڈاپٹ کر لیے تھے اور یہ سارا کچھ. تو ایک بات جو وہ بہت زیادہ کہتے تھے کہ ہمیں رشک آتا ہے, ہم حیران ہیں والدین کی جو یہ خدمت کرتے ہیں, جو والدین کا احترام ہم نے عربوں سے سیکھا ہے, ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے ہم پاکستانی. حالانکہ وہاں سے زیادہ انڈیپینڈنس نہیں ہے, فیملی انڈیپینڈنس بھی ہے, لیکن ہر فرد یہ بات کہتا نظر آتا تھا جو ہم نے والدین اپنے باپ کو اور اپنی ماں کا احترام کرتے ان کو دیکھا ہے نا, وہ ہم اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے. تو یہ بڑا حیرت انگیز ہے الحمدللہ. تو اس ساتھ دونوں وے میں بیلنس ہے نا, ان کو لبرٹی بھی ہے, وہ آزادی کے ساتھ الگ بھی رہتے ہیں, وہ اپنی پرائیویسی کو بھی مینٹین کرتے ہیں, لیکن وہ والدین کے احترام میں اور ان کے حقوق کے ادائیگی میں. ہمارے یہاں جب لوگ الگ رہنا چاہتے ہیں نا تو سب سے پہلے والدین کا جو حق ہے نا اس کو غصب کرتے ہیں کہ ان کو والدین کی خدمت, والدین کی رسپیکٹ, والدین کا جو حق ہے وہ نہیں دینا چاہتے, نہ ان کو وقت دینا چاہتے ہیں, نہ ان کی خدمت کرنا چاہتے ہیں, نہ یعنی ان کو ایز دینا چاہتے ہیں کسی بھی اعتبار سے. تو اس کے لیے یہ کہتے ہیں کہ ہمارا رائٹ ہے, تو یہ بھی دیکھنا چاہیے دوسروں کا کیا رائٹ ہے. تو دونوں کا بیلنس جو ہے نا وہ زیادہ ضروری ہے. جی جزاک اللہ خیر. جی السلام علیکم, آئی ایم طوبہ ضیاء, اور میرا کوشچن یہ ہے کہ اگر ہم اپنی 20s میں ہیں
اور اپنے لائف کے بڑے ڈیسیژنس اور فیوچر گولز کو لے کر کنفیوزڈ ہیں, تو ایسے میں اسپریچول ہیلنگ ہمیں کیا کلیئرٹی دیتا ہے؟ اور اگر بیڈ ایڈکشنس اور بیڈ ہیبٹس کو چھوڑنا ہو تو ایسے میں اسپریچول ہیلنگ کیا رول پلے کرتا ہے؟ وٹ کین وی ڈو آن ڈیلی بیسس؟ دیکھیے, ہیل وہ چیز ہوتی ہے جو زخمی ہو, ٹھیک ہے, جہاں جو وونڈز ہو نا, وونڈز کو ہیل کیا جاتا ہے. تو آپ اپنا وونڈ بتائیں, اس کو آپ کو پریکٹیکلی میں بتا دوں گی. جیسے جو کسی کا یعنی پرابلم ہے, جو کچھ کوئی اپنی لائف میں فیس کر رہا ہے, جہاں اسے کنفیوژن ہوتی ہے, جہاں اسے ہیلپ کی ضرورت ہے, تو ہم ہیلپ دیتے ہیں. ایسے کہ جیسے ٹین ایج لائف بہت زیادہ ڈسٹریکٹیو ہوتی ہے, اسی طرح جیسے 20s میں انٹر ہوئے ہیں, تھوڑا سا لائف کو سمجھنا اسٹارٹ کیا کہ خود کو امپروو کرنا ہے اور گولز میں ہم نے کیسے داعیہ بھی بننا ہے. اس کے علاوہ جب ہم دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں منی میکنگ کے لحاظ سے بھی گولز ایڈ ہو جاتے ہیں کہ ہم نے اپنی لائف کو بھی اپ گریڈ کرنا ہے, اسٹیٹس اپ گریڈ کرنا ہے, کہ اگر ہمارا ہائی اسٹیٹس ہوگا تو ہم اسلام کو بھی اچھے سے سرو کر سکتے ہیں, ایڈریس اچھے سے کر سکتے ہیں. اگر ہمارا اسٹیٹس اچھا ہے تو لوگ ہماری بات سنتے ہیں, تو پھر ہم ایک زیادہ اچھے وے میں اسلام کو پھیلا بھی سکتے ہیں. تو اس لحاظ سے کافی کنفیوژنس ہیں کہ اگر ہم اسلام کو دیکھتے ہیں تو ہمارا گول یہ نہیں ہونا چاہیے, دنیا ہمارا گول نہیں ہونا چاہیے. لیکن اگر ہم دوسری طرح دیکھیں تو اگر ہم ایک کسی نارمل فیملی سے بھی ہیں تو ہم اس وے میں دین کو نہیں پھیلا سکتے, کیونکہ لوگ آپ کو اتنی خاص ویلیو نہیں دیتے ہیں. تو اس ریگارڈنگ کافی زیادہ کنفیوژنس ہیں. اور پھر پرسنلی جیسے ڈفرینٹ ہیبٹس جیسے اسکرولنگ ٹائپ, جیسے آج کل الحمدللہ سیرا ان ڈیجیٹل ایج کا جیسے سیشن ہے, کافی ہیلپ آؤٹ کر رہا ہے. بٹ ایسے میں بہت ہی زیادہ مائنڈ کہہ سکتے ہیں آپ اسٹک ہوا ہوا ہے, لائک اتنا وہ پریشر میں آیا ہوا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے ڈیلی بیسس پہ کہ ہم تھوڑا تھوڑا کر کے اس سے کلیریفائی کر سکیں. پوٹینشیل رکھتے ہیں 20s کے لوگ جو ہیں, قرآن کا علم حاصل کریں, حدیث کا علم حاصل کریں. آپ کے لیے ڈائریکٹ گائیڈ لائن ہے, تھوڑے سے آپ کا گزارا نہیں چلے گا. آپ کی جو ایج ہے نا, اس میں چھوٹے چھوٹے ٹپس جو ہیں وہ آپ کو اتنا نفع نہیں دیں گے, کیونکہ اب کلیئر کٹ راستہ پتہ ہونا ضروری ہے. 1 year قرآن سیکھ لیں, آپ کو باقی لائف کے لیے پوری گائیڈ لائن ملے گی. اسلام نہ تو یعنی اگر اوور آل دیکھیں تو اسلام جو ہے وہ فائنینشیل رسپانسبلٹی عورت پر نہیں ڈالتا, لیکن اگر عورت کچھ کرنا چاہے تو رکاوٹ بھی نہیں ہے. ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں آپ نے دیکھا کہ ایک بکری جو ہے فوت ہو گئی, تو آپ نے حضرت ام سلمہ سے کہا کہ اس کا چمڑا رنگ لیتے, تو انہوں نے کہا کہ یہ تو مردار ہے. تو آپ نے فرمایا کہ بکری مر گئی, اس کے چمڑے سے آپ رنگتے تو فائدہ اٹھا لیتے. تو آپ اس کا مطلب کیا ہے کہ حضرت ام سلمہ کا تو یعنی کام یہ تھا کہ وہ دباغت کا کام کرتی تھیں. نیچرلی ان کے 8 بچے تھے اور 8 بچوں کے ساتھ وہ رسول اللہ کے گھر آئیں, یعنی رسول اللہ کے ساتھ نکاح ہوا. تو اپنے بچوں کے لیے وہ خود یعنی ارننگ ہینڈ بھی تھیں. تو اسلام ایسے میں روکتا نہیں ہے, آپ کے پاس ٹائم ہے, آپ کے پاس اسکل ہے, آپ کچھ کرنا چاہتے ہو, آپ کر سکتے ہو. لیکن آپ کی زندگی میں آپ کی پرائرٹیز کا تعین ہونا بڑا ضروری ہے. آپ کی ترجیحات طے ہو جائے کہ پہلی ترجیح پہ کون ہے. تو وہ تو چاہے ایک بچہ ہے یا ایک نوجوان ہے یا ایک بوڑھا ہے, ٹاپ پریورٹی پہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہونا چاہیے. ٹاپ پریورٹی پہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا ہونا چاہیے. ٹاپ پریورٹی پہ پہلے اپنے اخلاق کو درست کرنا ہونا چاہیے. باقی یہ ہے کہ آپ نے دنیا میں رہنا ہے, آپ نے ایجوکیشن بھی لینی ہے, آپ نے اور کام بھی کرنے ہیں. یہ ایجوکیشن ہمیں بتاتی ہے کہ ان کاموں کو کرتے ہوئے ہمارا رویہ کیسے ہونا چاہیے. تو اس طرح سے ہمارے لیے ہیلپ فل ہو جاتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہمیں آسمانی علم دیا ہے, وحی کا علم قرآن مجید کے تھرو اور حدیث رسول کے تھرو, یہ ہمارے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل ہے. تو اس علم کو حاصل کریں, اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. باقی یہ کہ اگر آپ یہ سمجھیں کہ ہم ونس ان اے ویک ہم آپس میں ملیں گے تو یہ پوری لائف کے لیے ایک گائیڈ لائن ہوگی, لیکن یہ ہے کہ یہ ابتدائی طور پر یہ جو سیشنز ہیں, اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم انٹرنلی جہاں بھی اب کسی کا کوئی وونڈ ہے, کسی کے کوئی ایشوز ہیں, تو وہ ایڈریس ہوں. کیونکہ جب تک آپ اندر سے ہیل نہیں ہوتے, آپ کوئی اگلا سفر طے کرنے کے لیے تیار نہیں ہو سکتے. انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. جی, شی از دا ٹریننگ.
ایمپیتھی کی بات کیا. اس ٹائم پہ جو میری لرننگس تھیں وہ میں نے خوشی خوشی میں بہت اچھے سے میں نے کر لیا. مائک. لیکن اب جیسے ہم اپنے 20s میں جیسے انٹر ہوتے ہیں اپنی لائف وہاں پہ تھوڑی سی بزی رہی ہے, جاب میں, اسٹڈیز میں, جب ایجوکیشن تھوڑی سی آگے بڑھی ہے تو اس کے بعد سے یہ چیزیں زیادہ مائنڈ میں آنے لگی ہیں. پہلے یہ گولس ڈفرینٹ تھے, اب گولس ڈفرینٹ ہو رہے ہیں, تو اسی لیے زیادہ کنفیوزڈ ہو گئے کہ ہمیں دین بھی چوز کرنا ہے, دنیا بھی چوز کرنی ہے, دونوں کو ساتھ کیسے. دیکھیں ایسا نہیں ہوتا کہ آپ جو علم حاصل کرتے ہو تو اس کو اس کی ڈیولپمنٹ کے لیے جب کام نہیں کرتے ہو تو آپ تو پیچھے رہ جاتے ہو. آپ کو وہ تب تک فائدہ دیتا ہے جس وقت تک یعنی آپ نے جتنا اسے سمجھا ہے. آگے اس میں بھی ترقی کرنے کی ضرورت ہے, آگے بہت کچھ ہے, اور علم حاصل کریں. کتنی بڑی بات ہے نا کہ ماں کی گود سے لے کے قبر کی گود تک. تو اگر آپ یہ سمجھو کہ 1 سال پڑھ لیے بس کافی ہو گیا ساری حیات کے لیے, تو ایسا نہیں ہوتا. یہ تو کنٹینیوس ہے نا, کنٹینیوٹی ہے. آپ کی زندگی آگے بڑھتی ہے تو آپ کی جو سوچ ہے وہ بھی آگے بڑھتی ہے, آپ کی کنفیوژنز بھی آگے بڑھتی ہیں, اور آپ کے معاملات بھی آگے بڑھتے ہیں. تو اس وجہ سے اس علم کو اور پختہ کریں, حدیث کا علم حاصل کریں, سیرت کا علم اور حاصل کریں, انشاءاللہ فائدہ ہوگا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں نے آپ سے پوچھنا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں, آپ ہر طرف سے لگتے ہو کہ الحمدللہ سب سیٹ ہو گیا ہے, بلیسڈ ہو, تو دل ڈرتا کیوں ہے؟ مطلب ایک توکل جو میں نے اکثر لوگوں میں دیکھا ہے کہ اتنی عبادت بھی نہیں کرتے لیکن ان کا توکل بہت زیادہ ہوتا ہے. تو جس انسان میں وہ توکل نہ ہو, ڈر ایک ہو, تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں, روزے رکھتے ہیں, ارکان اسلام ہیں ہمارے, ایسے ہی دل کی عبادات ہیں. 12 عبادات ہیں دل کی, جن میں سے ایک عبادت ہے اللہ تعالیٰ کا خوف. جس دل کے اندر اللہ کا خوف ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ, جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے 2 باغ ہیں. اب یہ دیکھنے کی بات ہے کہ خوف کس نوعیت کا ہے, دنیا چھن جانے کا ہے یا ایک انجانا سا خوف ہے. تو جو انجانا سا خوف ہے نا, اس کو نام دینا بڑا ضروری ہے. انجانا سا خوف ہے اصل میں وہ یہ بیسیکلی حافظ ابن قیم جو ہیں وہ اس بارے میں کہتے ہیں, ان کی کتاب ہے الوابل السیب, اس کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا. اس میں وہ کہتے ہیں کہ جیسے انسان کو بھوک لگتی ہے تو ان کے پیٹ میں جو ہے وہ ہالونیس, ایک ویکیوم کریٹ ہو جاتا ہے. ایسے ہی ایک انسان کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طلب تو ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قرب انسان کی روح چاہتی ہے. جس وقت ایک انسان کے اندر وہ ویکیوم کریٹ ہوتا ہے نا, تو اس ویکیوم کے کریٹ ہونے پہ انسان کو ایسا فیئر فیل ہونا شروع, ایک ہالونیس فیل ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس کا علاج اللہ کی یاد کے سوا کوئی چیز نہیں ہے. تو اللہ کو یاد کرے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر ہے, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مررتم بریاض الجنہ, جب تم جنت کے باغیچوں پر سے گزرو, فرتہو, تو کچھ کھا پی لیا کرو. تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول وما ریاض الجنہ, کہ جنت کے باغیچے کون سے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ذکر کی مجالس. ایک اور بار اسی طرح سے ہوا تو آپ نے فرمایا, صحابہ کرام نے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ جنت کے باغیچوں کے پھل کون سے ہیں؟ اس موقع پر آپ نے فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اور رسول اللہ نے فرمایا 4 کلمات ایسے ہیں کہ ہر وہ چیز جس پر سورج طلوع اور غروب ہوتا ہے ان سے زیادہ مجھے یہ کلمات عزیز ہیں. جن پہ سورج نکلا, آپ سوچیں ہمارے اوپر سورج نکلا, اور سوچیں سارے انسانوں کے لیے سورج نکلا, اور سوچیں کہ کتنی یعنی سرزمینیں, کتنے ممالک ہیں جن میں سورج نکلا, لوگ ہیں, پھر کیا کچھ ذخیرے ہیں زمین پر, جس پر بھی سورج نکلا ہے پھر ڈوبا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ان سے اتنی محبت ہے کہ جس پر سورج طلوع اور غروب ہوتا ہے ان تمام چیزوں سے بڑھ کر مجھے یہ 4 کلمات عزیز ہیں. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ کے بارے میں, کنز من کنوز الجنہ, کہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے.
لا حول ولا قوت الا باللہ کو سوچ کے اگر آپ ذکر کریں گے آپ کی کیفیت بدلے گی. پھر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. اور پھر سب سے بڑی چیز جو انسان کو ضرورت ہے اللہ کا کلام. اللہ تعالیٰ نے یہ کلام اس لیے بھیجا کہ یہ ہمارا انسٹرکشن مینول ہے, اس کو ضرور ریڈ کریں, اس کو اسٹڈی کریں, سنیں, تلاوت اس کی سنیں, آپ کا دل بھر جائے گا, آپ کے اندر کی جو ہالونیس ہے نا وہ ختم ہوئے گی انشاءاللہ. انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. قریب کیجیے گا مائک. میرا سوال یہ ہے کہ ہم ہر معاملے میں اپنے آپ کو کیسے پازیٹیو رکھتے ہیں کہ لائک سامنے والا بے شک اپنی نظر سے ٹھیک ہو اور ہمیں لگے نہیں یار یہ ہر دفعہ یہ اس طرح سے کہتے ہیں اور اس طرح سے, اور ہم ان کے ایکشنس بھی رکھتے ہیں اور ہم ایٹ اے ٹائم اتنا سب کرنے کے بعد اس کو کہتے ہیں کہ نہیں پازیٹیو رکھو, ہم بدگمان بھی ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو ہم اس طرح سے کیسے اس کو ٹیکل کریں اس معاملے میں؟ جی اچھا ٹھیک. جی بیٹا بات یہ ہے کہ پہلی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اجتنبوا کثیرا من الظن, اے ایمان والو کثرت سے گمان کرنے سے گریز کرو کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں. ایک انسان سب سے پہلے یہ بات اپنے ہاتھ میں لیتا ہے کہ گمان کرنا میرا حق ہے, میں کسی کے بارے میں سوچ سکتی ہوں, نہیں سوچ سکتے, گناہ ہے. میں اگزامپل آپ کو دینا چاہتی ہوں. حضرت اسامہ ایک جنگ کے لیے گئے تو اسامہ چھوٹے تھے. وہاں ایک شخص نے کہا کہ میں مسلمان ہوا, میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. تو حضرت اسامہ نے کہا یہ اوپر اوپر سے کہہ رہا ہے. انہوں نے اسے قتل کر دیا, اس کے پاس جو کچھ تھا وہ لے لیا. رسول اللہ تک جب یہ بات پہنچی تو آپ نے اسامہ کو بلوایا کہ اسامہ تم نے کیوں ایسے شخص کو قتل کر دیا جس نے کہا کہ اللہ میرا رب ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ پر وہ ایمان رکھتا تھا. تو انہوں نے کہا کہ وہ دل سے نہیں کہہ رہا تھا. تو آپ نے فرمایا اسامہ تم نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا, اسامہ تم نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا. ہم نہیں جانتے کسی کے دل میں کیا ہے, اللہ جانتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن ظن حسن عبادت میں سے, یعنی اچھا گمان رکھنا اچھی عبادت. ہمارے سے شاید نمازیں پڑھی جاتی ہیں لیکن لوگوں کے بارے میں اچھا سوچنا یہ ایسے لگتا ہے جیسے پہاڑ سر پہ آ جائے گا. تو برا کیوں سوچتے ہیں؟ برا سوچنا آسان کیوں ہے؟ کیونکہ شیطان برا سوچواتا ہے, ہم شیطان کے اللہ کار بن جاتے ہیں. تو بیٹا اعوذ باللہ پڑھنی ہے جب کبھی کسی کے بارے میں برا خیال آئے. پازیٹیو ہونے کا طریقہ کار کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ 2 منفیوں کی ضرب کا مثبت جواب ہے, ظالم خدا کے واسطے کہہ دے نہیں نہیں. اب وہ یہ یعنی یہ شعر تو کسی اور کانٹیکسٹ میں ہے لیکن مراد یہ ہے کہ 2 چیزیں جو یہ اصول بھی ہے نا میتھمیٹکس کا وہ ہے کہ 2 چیزیں جو مائنس ہوتی ہیں نا ان کو آپس میں ملٹیپلائی کرو تو پلس ہو جاتی ہیں. آپ کے ذہن میں منفی خیال آتا ہے نا, وہ منفی خیال اگر یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مدد مانگیں گے, شیطان آپ کے اندر الٹ رہا ہے, آپ اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹائیں گے, اللہ کی پناہ لیں گے, وہ پازیٹیو ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ, پازیٹیوٹی آئے گی اس سے. تو اپنے خیالات کو اپنے ہاتھ میں رکھنا, خود کنٹرول کرنا, دیٹ از نیگیٹیولی وائرڈ ہونا. آپ اس کو اللہ کے حوالے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی اجازت دیتے ہیں مجھے, میرے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا سوچیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر نے کہا یہ جو شاعر ہے نا یہ اس نے آپ کے خلاف اتنا زہر اگلا ہے, آپ مجھے اجازت دیں میں اس کے اگلے دانت نکال دوں. تو آپ نے کہا کہ مجھے ڈر لگتا ہے اللہ قیامت کے دن میرا چہرہ بگاڑ دے گا, کہ میں کسی کے ساتھ ایسا معاملہ کروں اللہ میرا چہرہ بگاڑ دے گا. ہم کسی کے بارے میں سوچیں گے برا تو کیا اللہ ہمارا چہرہ نہیں بگاڑے گا؟ کیا اللہ ہمارا امیج خراب نہیں کرے گا؟ اس کے پاس تو پاور ہے, پوری دنیا کے سامنے اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا دیں گے کہ یہ بندہ کس نوعیت کا تھا. اس لیے کبھی کسی کے بارے میں برا گمان نہیں رکھنا, اور اگر برا خیال آتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی ہے. اور پھر
اس کے بارے میں جب بھی کبھی برا گمان آتا ہے آپ اس کے بارے میں حسن ظن رکھ کے دیکھیں. مشکل لگے گا لیکن پھر آہستہ آہستہ آپ کو اچھا گمان رکھنا آ جائے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. استاد آج میں صبح بھی کسی کو سمجھا رہی تھی, ہمیں اپنی والدہ سے جب آپ ینگ ایج میں ہوتے ہیں نا تو آپ چیزوں کو ڈفرینٹلی لیتے ہو, جیسے یوتھ لے رہی ہوتی ہے, تو ہم انہیں کہتے تھے کہ آپ کسی کی برائی کیوں نہیں کرتی ہیں, آپ کو کوئی برا کیوں نہیں لگتا. دنیا میں لوگ برے بھی ہوتے ہیں اور اچھے بھی ہوتے ہیں, آپ ہمیشہ ہمیں پازیٹیو سائڈ دکھاتی ہیں. میرا ان کی زندگی میں اس بات پہ ان سے اختلاف ہو جایا کرتا تھا کہ لوگ برے بھی تو ہوتے ہیں نا, آپ کو کسی کی برائی کیوں نہیں نظر آتی. بٹ اللہ تعالیٰ نے ان کے جانے کے بعد جس طرح دنیا ان کی گواہیاں دیتی ہیں, ان کے علمی حلقے کے لوگ, رشتہ دار, دوست, تو مجھے اتنا جو سب سے زیادہ ان کے جانے کے بعد یہ یقین آیا ہے نا کہ اتنی کبھی وہ والی بات نہیں کہ وہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا, بغض ہوگا, وہ جنت میں نہیں جائے گا. تو وہ مجھے اب لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو سب سے زیادہ میں اپنی والدہ کے لیے دعا کرتے ہوئے بات رکھتی ہوں نا کہ یا اللہ وہ تو اتنی پیاری بندی تھی, وہ کسی کے بارے میں کبھی برا نہیں سوچتی تھی. اور میں دیکھتی ہوں کہ جس محفل میں ہم بیٹھتے ہیں ان کا تذکرہ خیر جاری ہو جاتا ہے تو کوئی اور چیز نہیں ہے. جب کسی نے کسی سے بغض نہیں رکھا تو اسے برا بھی نہیں کہا, جب برا نہیں کہا محبتیں بانٹی ہیں. تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اور جانے کے بعد بھی جس طرح کا تذکرہ خیر کرتا ہے, میں اب بہت ساری باتوں میں صرف اس عمل کو دیکھ کے رک جاتی ہوں کہ زندگی میں میرا زندگی بھر ان سے, بلکہ ہم بہن بھائی کہتے تھے کہ امی کوئی تو برا ہوتا ہے نا, مطلب آپ کہتی ہیں یہ بھی برا نہیں ہے, یہ بھی برا نہیں ہے, لوگ ہم سے زیادتی کر جاتے ہیں, آپ ہمیں تب بھی کچھ نہیں کہنے دیتی ہیں. تو انہوں نے ہمیشہ ایک پازیٹیو اپروچ رکھی, اتنی پازیٹیو اپروچ زندگی کی طرف. تو لیکن اب یہ چیز سب سے بڑی میرے لیے موٹیویشن ہے کہ کتنا فائدہ ہے خود کو ہر کسی کے بارے میں پازیٹیو سوچ لینے کا, کہ آپ خود بہت ساری جھنجھنوں اور مشکلات سے ویسے ہی دور ہو جاتے ہیں. کسی کے بارے میں برا سوچنے میں بہت محنت کرنی پڑتی ہے, یا آپ نے پہلے اور پھر آپ یہ نہیں کہ اس کو پالتے ہو نا, کیونکہ آپ کو پھر بھول جاتا ہے, پھر آپ کو بدگمان ہونا پڑتا ہے, پھر وہی چیز کینہ اور بغض بن جاتی ہے, پھر آپ جیلسی فیل کرنے لگتے ہو, اور جیلسی سے پھر آپ نارمل نہیں رہتے کبھی بھی. تو بدگمانی تو پہلا خیال ہے, پھر ایک چھوٹی سی بدگمانی کس طرح آگ لگا دیتی ہے اپنی زندگی میں بھی اور دوسروں کی زندگی میں بھی, کیونکہ بدگمان انسان جہاں ہوگا وہاں آگ لگائے گا, کیونکہ اس نے کسی نہ کسی کی غیبت کرنی ہے, کسی نہ کسی کے بارے میں بری بات کرنی ہے, تو نیچرلی پورا ماحول ہی خراب کرنے کے